شہزادی شیربانو ایک بہت بڑے محل میں پلی تھی۔ وہ ایک بہت ہی مغرور شہزادی تھی، ہر کسی کو حقیر سمجھتی تھی اور اپنے نوکروں کا تو خوب مذاق اڑاتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ اپنے ایک باغ میں کھیلنے جاتی تھی، جہاں وہ پورا دن کھیلتی رہتی تھی۔ اس کو اپنے حسن پہ تو بہت مان تھا۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ نے اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ایک نہایت ہی امیر گھر کے لڑکے سے کی۔ وہ لڑکا تو بادشاہ کی برابری کا ہی تھا۔ شہزادی اب اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس کا گھر بھی بہت بڑا تھا اور اس کا ہسبینڈ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو اپنے حسن پہ بہت ناز تھا، یہاں پر بھی اس کی نخرے تو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے پر جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، اے بڈھے، تو یہاں کیا کر رہا ہے اور کون ہے بے تو؟ تیری ہمت کیا ہوئی غریب قسم کے آدمی ہمارے گھر میں گھسنے کی؟ جا یہاں سے نکل۔ ہے بدتمیز لڑکی، یہ میرا گھر ہے جس میں تم بیٹھی ہو، خالی کرو میرا گھر۔ ارے پاگل ہو کیا؟ تمہارا گھر اور یہ تو میرا گھر ہے۔ میں تمہیں معلوم ہے کون ہوں؟ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، شہزادی ہوں، شہزادی۔ تمیز سے بات کرو مجھ سے اور جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں بھکاری قسم کے آدمی۔ اے بدتمیز لڑکی، مجھ سے بحث مت کر اور اپنے میاں کو بلاؤ، اسے بول جلدی میرا گھر خالی کرے۔ دیکھو بے وقوف آدمی اور پاگل انسان بوڑھے، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے تمہاری فضول قسم کی بک بک سننے کا۔ یہاں پر آ جاتے ہیں دماغ خراب کرنے کے لیے۔ تم پاگل ہو کیا؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہارا گھر، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے۔ اپنے میاں کو بولو یہاں سے گھر خالی کرے، نہیں تو گھر کا سارا سامان باہر پھینک دوں گا۔ ارے تم ہوتے کون ہو؟ بادشاہ کی بیٹی کا سامان باہر پھینکو گے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنا کام کرو ورنہ مجھ سے اچھی خاصی سنتے جاؤ گے۔ شہزادی کی تکرار جاری تھی کہ اندر اس کا شوہر غصے سے چیخنے لگا اور بولا، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں بدتمیز عورت! وہ مالک ہے اس گھر کا اور میں اس کا نوکر ہوں۔ میں نے تم سے بدلہ لیا تھا اپنے باپ کے قتل کا۔ تم نے میرے باپ کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ میرے باپ کی شکل اچھی نہیں تھی۔ تم کیا بہت خوبصورت ہو؟ میں نے جان بوجھ کے یہ شادی کی دھوکے سے۔ شہزادی کے تو آسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھی، اس کے تو پیروں سے زمین ہی نکل گئی، لیکن کیا کرتی، آدمی نے تو اس کو قید کر لیا تھا اور اب وہ ایک بڑے گھر سے چھوٹی سی چارپائی پہ آ گئی تھی۔ اس کا حلیہ بھی بدل گیا، سارا دن میاں کے ساتھ کام کرتی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ بہت عرصہ اس کے ساتھ رہی، 12 سال گزر گئے تھے ان کی شادی کو۔ اب وہ ایک دیہاتی عورت بن گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی تو اس کی ساس بولی، تمہاری شادی کو 12 سال ہو گئے، ابھی تمہیں کام کرنے کا ڈھنگ تک نہیں آیا۔ وہ گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ دل ہی دل میں بہت افسردہ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی، لیکن اسے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ کبھی ادھر کو جاتی اور کبھی ادھر جاتی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کے محل میں واپس چلی جائے۔ اتنے عرصے کی قید کے بعد اسے راستہ بھی بھول گیا تھا۔ اس نے راستے میں کئی لوگوں سے پوچھا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور میری مدد کرو محل تک پہنچنے میں، لیکن ہر ایک نے اس کی بات کا بہت مذاق اڑایا، کیونکہ وہ حلیے سے بادشاہ کی بیٹی تو بالکل نہیں دکھتی تھی۔ وہ وہیں زمین پر لیٹ کر سو گئی، کیونکہ وہ بہت تھک چکی تھی۔
کافی دیر سونے کے بعد وہ پھر وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھی اور اس نے دیکھا کہ کوئی عورت سامنے کھڑی ہے۔ اس نے عورت کو بتایا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ اس نے شروع سے آخر تک تمام ماجرا کہہ سنایا۔ وہ عورت خاصی رحم دل تھی۔ اس نے شہزادی کی باتیں بہت توجہ کے ساتھ سنی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ میں نے محل میں کافی وقت گزارا ہے، میں تمہاری باتوں سے اتفاق کرتی ہوں، تم واقعی بادشاہ کی بیٹی ہو۔ اور اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی یہاں سے نکلنے میں۔ اب شہزادی تو کافی خوش ہوئی اور شہزادی وہاں پر بیٹھ کر کافی دیر تک اس عورت سے باتیں کرتی رہی اور اسے اپنے سسرال کے ظلم و ستم سے آگاہ کیا۔ اب وہ اس عورت کے ساتھ چل پڑی محل کی جانب۔ جلد ہی وہ محل کے قریب پہنچ گئیں۔ محل تو بہت خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر شہزادی کی جان میں جان آئی، لیکن دروازے پر تو 2 دربان کھڑے تھے جو کہ اس کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ تب شہزادی نے بتایا، میں شہزادی ہوں، بادشاہ جلال کی بیٹی ہوں، یہاں پہ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے اور میری شادی ایک غریب سے ہو گئی تھی۔ اس کا جواب سن کر تو دونوں دربانوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ زور زور سے ہنسے اور بولے کہ تم شکل سے تو نہیں لگتی، لیکن پھر بھی ہم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ ایک دربان بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کوئی لڑکی باہر تم سے ملنا چاہتی ہے، کیا اسے اندر آنے کی اجازت دوں یا نہ؟ بادشاہ بہت مہربان تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اب لڑکی نے آ کر بادشاہ کو تمام احوال بتایا کہ مجھے کس طرح دھوکے سے بیاہ کر لایا گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی بات کا پہلے یقین نہ کیا اور اس سے بار بار پوچھا کہ تم مجھے کوئی ثبوت دو کہ تم کس طرح میری بیٹی ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کیونکہ میں بہت عرصے سے جنگوں میں تھا۔ اس پر شہزادی نے اسے اپنے بچپن کے سارے واقعات سنائے اور بادشاہ کے ساتھ جو اس کا وقت گزرا تھا وہ بھی اس نے بتایا۔ تمام باتیں اس کو ازبر یاد تھیں۔ اس پر بادشاہ نے اسے کہا کہ وہ تو بہت عرصے سے جنگوں میں مصروف رہا تھا اور 12-14 سال کے بعد وہ واپس آیا ہے۔ اب بادشاہ کو تو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی ہی ہے جو اسے بتا رہی ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو بلایا جائے۔ وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا اور اس نے ساری بات بتائی کہ کس طرح شہزادی نے اس کے باپ کا قتل کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے داماد سے کہا کہ تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے تھی اور دھوکے سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب چونکہ تم میرے داماد ہو اس لیے تم محل میں رہ سکتے ہو۔ بادشاہ نے ان دونوں کو محل میں ایک خوبصورت سا کمرہ دیا۔ اب شہزادی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس خوبصورت سے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ غرور کی سزا تو بھگت چکی تھی۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غرور نہ کرو۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو تو غرور کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جس طرح شہزادی کو غرور کی سزا ملی، اس طرح آخرت میں بھی انسان کو غرور کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں اور غرور ہرگز نہ کریں۔